ناظرین، اسلام آباد کی ایک میز اور دو ایسی شخصیات آمنے سامنے جن کے درمیان فرق کم اور مماثلت زیادہ ہے، مگر دونوں افراد اسے تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ممکنہ مفاہمت کی بنیاد ہے جو آئندہ ایک پوری نسل کے لیے مشرق وسطیٰ کی سمت متعین کر سکتی ہے۔ ایک طرف امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، عمر 41 سال، ایک عام پس منظر سے تعلق رکھنے والا نوجوان جس نے ہائی سکول کے بعد میرینز میں شمولیت اختیار کی، عراق میں بطور ملٹری جرنلسٹ خدمات انجام دی اور پھر امریکہ واپس آ کر ییل لاء سکول میں داخلہ لیا۔ اپنی زندگی کی جد و جہد کو ایک کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی برسوں میں امریکہ کے نائب صدر کے منصب تک جا پہنچا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ اس جنگ کے آغاز سے ہی مخالف تھے، حتیٰ کہ انہوں نے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسے غلط فیصلہ قرار دیا، اور آج اسی جنگ کو ختم کرنے کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ تو دوسری طرف عباس اراغچی، عمر 63 سال، ایک ایسا شخص جس نے کم عمری میں اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس میں شمولیت اختیار کی، ایران عراق جنگ میں حصہ لیا اور پھر علم اور تحقیق کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے برطانیہ کی یونیورسٹی آف کینٹ سے سیاسی فکر میں پی ایچ ڈی حاصل کی۔ ان کی تحقیق اسلامی طرز حکمرانی اور مغربی جمہوری نظریات کے درمیان ہم آہنگی پر مرکوز رہی۔ انہوں نے فن لینڈ اور جاپان میں سفارتی خدمات سر انجام دی اور 2015 کے جوہری معاہدے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے فن لینڈ اور جاپان میں سفارتی خدمات سر انجام دی اور 2015 کے جوہری معاہدے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی امریکی کاؤنٹر پارٹ وینڈی شرمن نے انہیں سخت پرعزم اور پرسکون قرار دیا تھا اور خود بھی مذاکرات سفارتکاری کی طاقت کے عنوان سے کتاب لکھ چکے ہیں، جس میں واضح کیا کہ ایران اپنی جوہری صلاحیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ دو افراد دو مختلف دنیاوں کے نمائندے ہیں، مگر دونوں جنگوں کی حقیقت، اس کی قیمت اور امن کی ضرورت کو اپنی ذاتی زندگیوں میں محسوس کر چکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج اصل سوال یہ نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ اصل سوال آج یہ ہے کہ کیا یہ دونوں شخصیات اپنے اپنے بیانیوں، دباؤ اور ریاستی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک ایسا رستہ نکال سکیں گی جو جنگ کو روک دے، کیونکہ بعض اوقات تاریخ معاہدوں سے نہیں بلکہ میز کے دونوں جانب بیٹھے انسانوں کے فیصلوں سے لکھی جاتی ہے جو قلم کے ذریعے ہوتے ہیں۔